دیکھیں وہ ایاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی متبادل وزیر خزانہ نہیں مل سکتا. ہمیں متبادل وزیر خزانہ ہی تو ملا ہے, یہ متبادل ہی ہے جو صورتحال ہے. یہ بھی صحیح ہے. تو باقی جو محسن بیگ صاحب نے کہا ہے وہ تو صاحب کے سامنے انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے یہ بھی بولا کہ اس کو جو ہے آپ لازمی طور پہ چلائیں وزیر خزانہ کے بارے میں. جب جہاز کوئی پائلٹ اڑاتا ہے نا تو اس کو پہلے ایک مشین سے سونگا جاتا ہے کہ جہاز اڑانے کی کیفیت میں ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد اس کو اجازت دی جاتی ہے. تو ہماری معیشت جو ہے جو صاحب اڑا رہے ہیں چلا رہے ہیں ان کی جو حالت ہے اس کے بارے میں تو اس میں ڈوبنا ہی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ بہتر ہو جائے گی تو بہتر نہیں ہو سکتی. اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ ظلم یہ 8 فروری 2024 کا الیکشن تھا. اس الیکشن کے بعد سے اس ملک کی جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے چاہے وہ حکومت میں یا اپوزیشن میں, اس کو اس بات کا خوف یا ختم ہو گیا. اس کے ذہن سے یہ خیال نکل چکا ہے کہ وہ عوام کو جواب دے. اس کو معلوم چل گیا ہے کہ اس پورے کھیل میں جو ہے وہ عوام کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب اس کے لیے جو اس کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے جس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, جس کے لیے وہ سوچ رہے ہیں, جس کے لیے بہتری کا کام کر سکتے ہیں یا جس کے لیے کہتے ہیں نا خوشامد چلنے یا دل بلانے کے لیے, وہ عوام نہیں ہے. تو جو ان کی ٹارگٹ آڈینس ہے وہ اسی کو جو ہے وہ خوش کرنے پہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کم کر رہے ہیں, یہ اس سے بھی زیادہ کریں تو ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ حکومت کے خلاف بات کرنے پر, الیکشن کے بارے میں بات کرنے کو ایک قومی سلامتی کا ایشو بنا دیں, ان پہ بات کرنے پر, اس صورتحال پہ بات کرنے پر آپ پیکا آرڈیننس لگانا شروع کر دیں تو اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے. ہم اس وقت جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی بدترین شکل میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. جس حالات میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ صورتحال کسی معاشرہ دور میں بھی شاید جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہوگی جو اس وقت ہے. آپ بات نہیں کر سکتے اور یہ حکومت جو چاہے کر سکتی ہے کیونکہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اس سے آپ پوچھ نہیں سکتے. پوچھنا جو ہے وہ جرم جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے باضابطہ طور پہ آفیشلی. تو یہی ہونا ہے نا, کیونکہ جو آدمی ان کی چھری کے نیچے آ چکا ہے, خاص طور پہ تنخواہ دار آدمی, اس کو تو یہ الٹی چھری کے سے ذبح کیے چلے جا رہے ہیں. وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے لیکن کیونکہ وہ بے ضرر ہے, اس کی چیخ اور پکار کسی کو سنائی نہیں دے رہی. ابھی بھی یہ اسی کو نچوڑیں گے جو ان کی چھری کے نیچے, لیکن جو ان کی چھری سے باہر ہے, جو ان کی گرفت میں نہیں آ رہا, وہ اس بجٹ سے اور کمائے گا. یہ بجٹ اس کے لیے جو ہے وہ نئی خوشیاں لے کر آئے گا, نئی امیدیں, نئے دھندے کے راستے کھولے گا. ہاں, نئے دھندے کے نئے راستے کھولے گا. اس سے اور جو ہے نا وہ امیر ہو جائے گا. اور ہم اور آپ جو کیونکہ تنخواہ دار ہیں, نوکری پیشہ ہیں, اس کو جو ہے یہ اور اس کا برا اثر کریں گے. یہ صورتحال نے اسی طرح چلنا ہے. ہمارے آپ کے بولنے سے, چیخنے سے, چلانے کوئی فرق نہیں پڑنا, کیونکہ محسن بیگ صاحب نے بتا دیا کہ نارمل حالت نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال ہے نا یہ اتنی کوئی معمولی صورتحال نہیں ہے, یہ اتنی کوئی غیر اہم صورتحال نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو آپ اتنا جو رگڑ رہے ہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں نا کہ اب صرف واہ واہی کرنی ہے کیا؟ بھائی بھارت سے لے کے جنگ سے لے کے اب تک صرف واہ واہی کیے چلے جا رہے ہیں. ہم سب بیٹھ کے ہم بھی کرتے ہیں روزانہ, بہت زبردست کام ہو گیا, بہت اعلیٰ کام ہو گیا, پوری دنیا میں نام روشن ہو گیا. لیکن میرے جو مسائل ہیں, جو عام آدمی کے مسائل ہیں, وہ اس بابا سے تو اس کا پیٹ نہیں بھر رہا, اس کے بچوں کی فیس تو اس بابا سے ادا نہیں ہو رہی, اس کے بجلی کا بل تو جو ہے اس بابا سے جو ہے نا وہ ادا نہیں ہو رہا. تو بابا کے اثرات اگر عام آدمی تک نہیں آئیں گے تو آپ کو لگتا ہے اس بابا کے اثرات آئیں گے عام آدمی تک؟ فیصل صاحب کوئکلی کیسے آ سکتے ہیں؟ آنے تو چاہیے, اتنی اچھی سفارت کاری اور کوئی آپ کے پاس بابا کرنی ہے نا, ہم نے ڈیوٹی ہے نا ہماری. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس پلان نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ماہرین کی ٹیم نہیں ہے. اس ملک کی سیاسی جماعتوں کے پاس بھی, اس ملک کی حکومت کے پاس بھی کوئی تھنک ٹینک کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جو بیٹھیں, سوچیں, غور کریں. آپ کی ساری توجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو کس طرح دبانا ہے. ابھی تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وفاقی وزراء بھی چیخ رہے ہیں. آپ سعد رفیق کے جو ہے وہ ٹویٹ دیکھ لیں, آپ خواجہ آصف کا جو ہے وہ ٹویٹ دیکھ لیں. یا وفاقی وزیر کو اپنا کام کرانے کے لیے رشوت دینی پڑ رہی ہے. صحیح.
تو عام آدمی کا یہ کیا اثر کرتے ہوں گے؟ وفاقی وزیر، وہ ایک دفعہ کبھی وفاقی وزیر نہیں ہے، وہ تو اس کی دوسری نسل جو ہے وہ اس حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی رشوت دے کے اپنے علاقے میں جو ہے وہ کام کراتا ہے، اس محکمے کا بھی وزیر رہ چکا ہے ماضی میں وہ. ٹھیک ہے. جہاں یہ صورتحال ہو چکی ہو، یہ اتنا خطرناک واقعہ ہے. جی جی. انہوں نے ایک ٹویٹ کی، لوگوں نے مذاق بھی اڑا لیا، ان پہ تنقید بھی کر دی، بات آئی گئی ہو گئی. لیکن یہ اتنا خطرناک واقعہ ہے کہ جہاں ایک وفاقی وزیر رشوت دے کے اپنے کام کروا رہا ہو اپنے حلقے کے اندر، اور اس سے کوئی ایک کلرک لیول کا آدمی جو ہے نا وہ رشوت جو ہے اس کام کی وصول کر رہا ہے. اس ملک کے اندر عام آدمی کے ساتھ کیا بیتتی ہوگی، بالکل ٹھیک، کیا کچھ ہوتا ہوگا اس ملک کے اندر عام آدمی کے ساتھ. لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. ہو سکتا ہے نوٹس لینے کے اس کو 80,000 روپے واپس مل جائیں جو انہوں نے دیے تھے، لیکن جو ہم نے اور عام آدمی نے پیسے دیے کہ وہ واپس ملیں گے؟ کبھی بھی نہیں ملیں گے. بالکل ایسے ہے. کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آ رہے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کر رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے امیدیں رکھنی چاہیے عام آدمی کو نئے بجٹ سے ریلیف ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں، جب مذاکرات ہوئے ہیں جس کے بعد جو انہوں نے اپنا پلان جو خد و خال بنائے ہیں، اس کے بعد تو یہ دیکھنے کے کچھ نہیں ہوتا کہ اگر سیل ٹیکس ہی بڑھا دیا جائے، 18 سے 19% کر دیا جائے، 1% بڑھایا جائے، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ دیکھ لیں آپ کے کتنے ہیں. اس کے عام آدمی پر اثرات مرتب ہوں گے، بجائے ان پر کہ بڑے عام ان لوگوں پر نہیں. اشرافیہ پر کچھ نہیں ہوگا اس کا. دینا تو عام آدمی نے دینا اور ملک کے زیادہ طبقے نے اس نے دینا، جس میں گھی، چینی، آٹا، یہ جو ساری جو چیزیں بنیادی ضروریات زندگی ہیں، اس پر جو چیزیں ہیں وہ ساری اس پر لگیں گی. یہ نہیں ہے گاڑی پر لگ جائے، یہ اس طرح چیزوں پر ان کو تو کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن یہ جو عام طبقہ، جو بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی، سیل ٹیکس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. تو گورنمنٹ کی جانب سے وہ ہدف انہی کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ تعداد میں یہ زیادہ، متاثرین بھی زیادہ. یہی دیکھ لیں، اگر 7 کروڑ اگر 40% 45% آبادی بن جاتی ہے ادھر ہی کہ غربت کی خط سے جو نیچے رہ رہی ہے، جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 40%، تو ان چیزوں کو ان کو ماننا چاہیے، گورنمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے، بجائے کہ ان کو اس طرح ڈرا دیں کہ ٹیکس لیوی لگتا ہے تو پھر موٹر سائیکل والے زیادہ ہیں، ان کو جو یہاں ٹرانسپورٹ، جو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں تو وہ تو زیادہ وہ متاثر ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے ان کو لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے گورنمنٹ کی جانب سے ایک پلان ہے. پہلے ایک پھندا تیار کر لیا ہے، گورکھ دھندا وغیرہ جو کاغذوں کا ہوگا کہ جی لفظوں کا گورکھ دھندا، تو اس میں ان کو گھما پھرا دیا جائے گا. جبکہ جن کو تنخواہ بڑھانی چاہیے وہ 10% بڑھ رہی ہے، پینشنر جو 7.5%، تو ان کو تو کوئی اس میں ریلیف نہیں مل رہا. تو گورنمنٹ کی جانب سے دے رہے ہیں کہ جو مکان وغیرہ، کنسٹرکشن انڈسٹری یا اس طرح کوئی جی اکانومی کو چلانے کے لیے، کہ جی برآمدات بڑھانے کے لیے. برآمدات کا دیکھ لیں آپ، جتنی کوشش کرتے ہیں اس کا فائدہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں. آپ کا دیکھ لیں 10 مہینے کا جو $30 بلین کا ڈیفیسٹ ہے، وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. وہ اس کے بعد جو چیزیں ہیں جس کو پورا کرنا ہے، آپ نے خسارہ پورا کرنا، ٹیکس لیوی لگا لیا. اب جو تھا کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا، وہ پہلے جو پھندے میں پھنسے ہوئے ان کو مزید پھنسا دیں. اور جو ان کو ہیں کہ جی تاجر وغیرہ، ان کو جو لے کے آ رہے ہیں کہ جی ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے، وہ ہر سال ہوتا ہے، اسٹرائک ہوتی ہے، پھر نکل جاتے ہیں. وہ جو گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو لے کے آیا جائے. مزید انہی لوگوں کو لگایا جائے گا تو وہ مزید لوگ پھنس جائیں گے. ان کے لوگوں کے پاس پہلے ہی سکت نہیں ہے کہ وہ مزید ٹیکس دے سکیں. وہ جو کماتے ہیں اس میں سے ٹیکس دینے کے لیے سارا کماتے ہیں، تو تاکہ گورنمنٹ چل سکے اشرافیہ کے خرچے پورے کرنے کے لیے. اب دیکھ لیں آسٹیریٹی میئرز جو کیے تھے، کسی نے دیکھیں کوئی نظر آیا کہ آسٹیریٹی میئرز وغیرہ؟ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے مشکلات ہو گئیں. کہ مشکلات یہ ہے کہ دکانیں جلدی بند ہو جاتی ہیں، گاڑیاں اسی طرح سڑکوں پر چلتی رہتی ہیں، ان کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرتے پڑے. وہ چوری چھپے بھی جو چیزیں خریدیں گے مہنگے داموں خریدیں گے. اب دیکھ لیں آٹا بھی مہنگا ہے، چینی بھی مہنگی ہے، ان جو بنیادی چیزیں ہیں. عید آئی تو لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، وہ نہیں. اب بجٹ آ گیا، ان کو پتہ ہے کہ جی لوگوں کو جی ہم گئے. اب گورنمنٹ نے جو کرنے، جہاں سے سولر سے اگر بجلی حاصل کر رہا تھا یا عام بجلی حاصل کرتا تھا، جو 200 یونٹ تھے وہ بھی ختم کر دیا. اب دیکھ لیں، یہ ایسا بتا رہے تھے کہ ان بھارتی پنجاب میں 600 چڑھا پنجاب میں 600 یونٹ کی فری کیا گیا. تو ادھر 200 یونٹ جو دیے جاتے تھے، جن لوگوں کو سبسڈائز کیا جاتا تھا، وہ بھی چھین لیے گئے، تاکہ ان لوگوں کو کسی طرح جو کوشش کی جا رہی کہ جو ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ عوام کو کسی طریقے ریلیف نہ دیا جا سکے. صرف لفظوں میں آسانی سے وہ دیا جائے گا،
لیکن ان کے لیے کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو ان کو جس سے ان کو ریلیف ملے یا جس کی یا آپ دیکھ لیں ان کو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں سلیب بڑھا کے 2 لاکھ بندوں کو اور مزید شامل کر کے اس لیے جو گورنمنٹ ایک احسان کرنا چاہتی ہے یا کھاد وغیرہ سب پر سبسڈی دیتی لیکن وہ چیزیں کرنی چاہیے جس سے عام آدمی کو فائدہ کو ریلیف ملے. ان چیزوں پر تو کوئی چیز نہیں نظر آ رہی بجائے کہ لوگ پھنستے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ مزید دلدل میں پھنس جائیں گے مہنگائی کی اور گورنمنٹ نکالنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے جی. کوئکلی ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو.